السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتا اس کو ہوں جس کا کوئی جواب نہیں، میں چاہتا اس کو ہوں جس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ انتخاب کم انتخاب نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ ایک آدمی ہے پر دیکھنے کی تاب نہیں۔ بنا کر خدا نے مصطفیٰ کو یہ فرمایا کہ میرا جواب تو ہے پر تیرا جواب کوئی نہیں۔ اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی۔ اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی۔ ذرا سی گنجائش تنقید کی رد کر دی۔ خود تو پردے میں رہا لیکن خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر مصطفیٰ کا۔ کتنی قومیتیں وجود میں آئیں دہار میں خشک و تر کے رشتے سے، کتنی قومیتیں وجود میں آئیں دہار میں خشک و تر کے رشتے سے۔ ہم نے بنیاد دوستی رکھی ہے یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اپنا تو محبت میں ایک اصول ہے، اگر تو قبول ہے تو تیری ہر ادا قبول ہے۔ شک کر کے عمر بھر کا جاگنا بیکار نہ کرنا ہے دوستو۔ اگر محبوب نہ ملا تو ریاضت و عبادت و شہادت فضول ہے۔ اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے پر انسان نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، سایہ نہ ملے گا۔ اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے۔ جن کا محمد مصطفیٰ جیسا آقا ہو ان کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے اس خوبصورت محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی اثار گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بس 2-4-5 منٹ لیکن بڑی توجہ کے ساتھ دوستان محترم آپ نے سننا ہے۔ ابھی قیوم صاحب بات کر رہے تھے نا کہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ، 15 پوری دنیا میں 1500 محفلیں ہوں گی اور سب سے بڑی محفل لاہور میں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے، بڑی کمال کی بات ہے۔ 1500 محفلیں، بات سمجھا نا؟ تو آپ دیکھیں دوستان محترم کہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے صدقے ہمیں سب مہینے ملے، وہ بہار ہے جس کے صدقے ہمیں سب بہاریں ملی، وہ نور ہے جس کے صدقے ہمیں روشنی ملی اور ساری کائنات روشن ہوگی، وہ محبت ہے جس کے صدقے ہمیں ساری محبتیں ملی، وہ عزت ہے جس کے صدقے ہماری عزتیں ملی، وہ خوشی ہے جس کے صدقے ہمیں سب خوشیاں ملی۔ اور خوشی منانے کے لیے اس خوبصورت محفل میں شریک ہوں۔ دیکھیں کائنات میں جتنا بھی حسن بکھرا ہے سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا صدقہ ہے، عشق اور محبت حضور کے عشق کا صدقہ۔ بات سمجھے نا دوستان، جتنا بھی حسن ہے کائنات میں سب کس کا صدقہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا صدقہ ہے۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس نبی کی امت ہے جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، درختوں کو کلمہ پڑھا دیا، پتوں کو کلمہ پڑھا دیا، ذرے کو پہاڑ بنا دیا، قطرے کو سمندر بنا دیا، پتے کو گلستان بنا دیا۔ اور یہ گلستان تب بھی بنا رہے گا دوستان محترم جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وفا کریں گے، آپ کی بات کے ساتھ وفا کریں گے، آپ کی عادات کے ساتھ وفا کریں گے، تب یہ سارا کوئی مقصد ہمارا پورا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم رب سے تو ساری کائنات محبت کرتی ہے نا جی، ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے محبوب سے محبت کرو، وہی محبت میری محبت ہے۔ یا اللہ تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کرو، وہی اطاعت میری اطاعت ہے۔ یا اللہ تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، وہی راستہ میرا راستہ ہے۔ اور آخری بات دوستان محترم، یا اللہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اب عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔
یا اللہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں تو رب فرماتا ہے جو میرے محبوب کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے۔ جو میرے محبوب کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے، دوسری میری کوئی عبادت نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے سرکار بیٹھتے تھے اس طریقے سے بیٹھنا بھی عبادت ہے، جس بات پر سرکار ہنستے تھے اس بات پر ہنسنا بھی عبادت ہے، جس بات پر آپ تھوڑا غصہ کرتے تھے اس بات پر غصہ کرنا بھی عبادت ہے۔ صاحب مطلب ہے ہر وہ عمل عبادت ہے جو سرکار نے کیا۔ آپ سمجھے نا، آپ دیکھیں نا پوری کائنات کی دولت کما لینا لیکن آپ کے ساتھ وہی جائے گا جو آپ نے راہ خدا خرچ کیا ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ اب پوری دنیا کا مال دولت کما لینا آپ کے ساتھ وہی جائے گا جو تم نے راہ خدا خرچ کیا ہوگا۔ اور یہ بات بڑے غور سے سننا، آپ ساری دنیا کی باتیں کر لیں، ریاستیں کر لیں، حج اور عمرے کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن آپ کی اصل عبادت وہی ہوگی جو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے ساتھ کی، عقیدت اور ادب کے ساتھ کی، تعظیم اور تکریم کے ساتھ کی، تعظیم اور توقیر کے ساتھ کی۔ اصل عبادت وہ ہے جو حضور کی محبت کے ساتھ کی جائے، جو حضور کی محبت کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا پوری دنیا کا ایک اصول ہے، پوری دنیا کا ایک اصول ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے۔ قیوم صاحب جس کو مطلب پوری دنیا کا ایک اصول ہے، ہم اپنے آپ سے پوچھ لینا، ہمیں کسی سے باہر جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا پیر ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا ضمیر، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے۔ باپ سے محبت ہے تو باپ کی بات کرے گا، بیٹے سے محبت ہے تو بیٹے کی بات کرے گا، بھائی سے محبت ہے تو بھائی کی بات کرے گا، دوست سے محبت ہے تو دوست کی بات کرے گا۔ بات سمجھے نا، پیر سے محبت ہے تو پیر کی بات کرے گا، قائد سے محبت ہے تو قائد کی بات کرے گا۔ یعنی مختصر جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کی بات کرے گا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اسی طرح دوستان محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، آپ کے میلاد کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، آپ کے حسن و جمال کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، آپ کے کمالات کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، آپ کے حسن و جمال کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی۔ کیا ہوگا؟ میری بات سمجھ گئے نا دوستان محترم؟ آپ دیکھیں کائنات ایک بڑی خوبصورت اللہ کی تخلیق ہے، لیکن اتنی دیر تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہماری زندگیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت نہیں ہوگی، تعلیمات اور معاملات نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام ہے، لیکن اتنی دیر تک سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ پکی بات ہے۔ آپ ادھر موٹے مارکر سے لکھ لیں، بات سمجھے نا، جب تک ہمارے دلوں میں صاحب قرآن کی عزت نہیں ہوگی، جب تک ہمارے دیکھیں قرآن کے بولنے سے حضور نہیں بنے، حضور کے بولنے سے قرآن بننا ہے، حضور کے بولنے سے قرآن بنا ہے دوستان محترم، قرآن کے بولنے سے حضور۔ کیونکہ دیکھیں نا قرآن پاک کی آیتوں کا ایک حسن ہے کہ بے ضمیر اور بے حیا لوگوں سے پردہ کرتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کن لوگوں سے پردہ کرتی ہیں؟ ان پر راز کھلتے ہی نہیں ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، یہ پکی بات ہے دوستان محترم۔ بات سمجھے نا؟ اقبال سے کسی نے پوچھا نا آپ کو اتنی عزت مرتبہ اور مقام شہرت ملی ہے، بات سمجھے نا؟ اقبال کو جانتے ہیں دوستان محترم، میں کئی بار کہتا ہوں کہ وہ 3 مرلے کے گھر میں اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا، اس کے گھر گئے ہوئے ہیں نا، 3 مرلے کے گھر میں اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا، اتنا بڑا کہ پوری دنیا میں عزت کے جھنڈے گاڑ گیا، اور جو آج اقبال کو پڑھتا ہے لوگ اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو اس سے کسی نے پوچھا آپ کو اتنی عزت شہرت مرتبہ اور مقام جو ملا ہے آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو اقبال نے کہا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں اور ساری کائنات سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں علامہ اقبال جو تھا نا، یہ غالب کو اپنا استاد مانتا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ غالب کو اپنا استاد مانتا تھا، لیکن آج آپ نیٹ کھول کے دیکھیں نا، ہر آدمی کے ہاتھ میں پوری دنیا اٹھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن غالب کو کوئی نہیں پڑھتا۔ غالب کو سب کس کو پڑھتے ہیں؟
اقبال کو کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا میں نے پہلے 1.25 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا. کیا کیا؟ 1.25 کروڑ دفعہ قیوم صاحب درود پاک پڑھا. پھر شعر کہا یہ ساری مٹھاس درود پاک کی ہے کہ پڑھ کر درود ان پر معطر میں ہو گیا پاکیزہ کر گیا مجھے رشتہ حضور کا. پاکیزہ کر گیا مجھے رشتہ حضور کا. ایک بزرگ ہے وہ بکریاں چرا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ بکریاں چرا رہے تھے. لیکن ہم کر کے دیکھیں تو پھر ہوتا ہے نا, ہم نے کبھی کی ہی نہیں, کوشش ہی نہیں کی ہے. اصل میں بکریاں چرا رہے, وہاں سے ایک کوئی عالم گزرے مولوی صاحب, ان کو پیاس لگی تھی تو انہوں نے ان سے کہا بزرگوں سے کہ آپ پانی دیں, گڑھے میں آئے. آپ نے کہا گڑھے میں دیکھ میں پانی ہے تو پی لو. اس نے دیکھا گڑھے میں پانی نہیں تھا تو وہ کہنے لگا جی پانی تو گڑھے میں نہیں ہے. آپ نے کہا پھر ایسے کرتا ہوں تجھے میں بکریوں کا دودھ دھو کے دیتا ہوں وہ پی لے. کہتا مجھے پانی پینا ہے. آپ نے کہا چلو ڈاکٹر مجھے پانی ملا دو. آپ کے ہاتھ میں سوٹا تھا, آپ نے زمین پہ مارا نا, زمین سے چشمہ نکل آیا, زمین سے چشمہ نکل آیا. اب اس نے پانی پیا, گھڑا بھی بھر لیا, آپ نے رکھ دیا. وہ پانی پی کے پوچھنے لگا, پھر آپ نے سوٹا مارا, وہ چشمہ بند ہو گیا. تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے, میں بھی بڑا علم رکھتا ہوں کیونکہ ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی سکھ فضا میں, کرکس کا جہاں اور شہید کا جہاں اور, تو یہ کیسے نکل آیا؟ تو آپ نے کہا کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. کثرت سے کیا کرتا ہوں؟ درود پاک پڑھتا ہوں. تو پھر جس وقت میں جو چاہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے. جس وقت جو چاہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے. کیونکہ اقبال سے کسی نے پوچھا نا ملا اور صوفی میں کیا فرق ہے؟ اقبال نے کہا ملا وہ ہے جو مناظرے کرتا ہے, صوفی وہ ہے جو نظارے کرتا ہے. اقبال نے کہا ملا وہ ہے جو علم جانتا ہے, صوفی وہ ہے جو علم والے کو جانتا ہے. ملا کو مسلمانوں میں کافر نظر آتے ہیں, صوفی کو کافروں میں مسلمان نظر آتے ہیں. صوفی خواجہ غریب نواز کو کافروں میں مسلمان نظر آئے یا نہیں آئے نا جی؟ کیونکہ اللہ والوں کی دنیا اور ہوتی ہے. ملا جو ہوتا ہے وہ ظاہر کو سنوارنے کی بات کرتا ہے, صوفی اندر کو سنوارنے کی بات کرتا ہے. کس کو؟ اندر کو. کسی نے بزرگ سے پوچھا نا کہ کوئی نصیحت کریں, تو ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا کبھی برتن دھوئے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں دھوئے ہیں. انہوں نے کہا اندر سے مانج کے دھوتے ہو یا باہر سے؟ اس نے کہا جی اندر سے مانج کے قیوم صاحب دھوتا ہوں. آپ نے بس یہی وظیفہ آج تیرے لیے, بس اپنے آپ کو اندر سے مانج کے دو. تو ہمیں لتا گوڈے اندر تیرے رہی پلی تھی وہ دنیا دارا رب دے نال 420 کی تھی. ایک عورت نے بچے سے کہا کہ بیٹا روزانہ 50 دفعہ درود پاک پڑھو تو جنت میں گھر ملے گا. کیا ملے گا؟ گھر ملے گا. اب وہ بچہ تھا چھوٹا, اس نے پڑھنا شروع کر دیا درود پاک کہ جنت میں گھر ملے گا. تو ماں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو بچہ ماں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا امی تو نہ پڑھ, تو مجھے اکیلے پڑھنے دے, کیونکہ ایک ہی گھر میں دونوں رہیں گے. بچہ ہے نا, ایک گھر میں تین دیکھیں نا جی, ایک ہی گھر میں دونوں رہیں گے. اور ایک یہ واقعہ قبلہ نے سنایا تھا کہ ایک بندہ تھا وہ کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا. اس نے سن رکھا تھا کہ جب تک مروں گا نہیں, جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھوں گا. جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو وہ تب تک نہیں اسے موت آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے. اب وہ بندہ بیمار ہو گیا, کافی کمزور ہو گیا, تو ڈاکٹروں نے اسے علاج کر دیا. اب بیٹے اس کو گھر لے کر آئے تو وہ کہتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں, سارے کیوں دور بھاج رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو کفن دفن کا انتظام کریں کیونکہ بہت, تو ڈاکٹروں نے علاج کر دیا. تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹروں نے ایسے کہا کہ آپ مر جائیں گے. اس نے کہا میں نے تھوڑی کہا کہ میں مروں گا, جس ڈاکٹر نے کہا نا جس دن میں کہوں گا میں مروں گا میں اس دن مروں گا. بات سمجھے نا. اب وہ کرتے کرتے قبلہ نے سنایا کہ وہ ٹھیک ہو گیا, وہ ٹھیک ہو گیا, 10-12 سال ٹھیک رہا, صحت مند پھرتا رہا. ایک دن اچانک اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ آپ کفن دفن کا انتظام کریں, اب میں مر جاؤں گا. انہوں نے کہا جی ابھی آپ صحت مند ہیں, ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کیسے مر جائیں گے؟ جب مرنے والے تھے تو اب نہیں مرے. آپ نے کہا اب میں نے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا کہ جون صاحب جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا ہے.
تو بس دوستان محترم ہمیں تو زمین و آسمان رب نے کہا نا لولا لا خلقت ما افلاق نہ اگر مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کی تخلیق نہ کرتا. ہمیں تو زمین و آسمان ملا حضور کے صدقے, وجدان ملا حضور کے صدقے, عرفان ملا حضور کے صدقے, احکام ملا حضور کے صدقے, پہچان ملی حضور کے صدقے, یہ جان ملی حضور کے صدقے, قرآن ملا حضور کے صدقے, اسلام ملا حضور کے صدقے, رحمان ملا حضور کے صدقے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان بھی ہیں, ہماری آن بھی ہیں, ہمارا کرم بھی ہیں, ہمارا درم بھی ہیں, ہمارا برم بھی ہیں, ہماری عزت بھی ہیں, ہماری نصرت بھی ہیں, ہماری فتح بھی ہیں, ہماری کامیابی بھی ہیں, ہمارا ظاہر بھی ہیں, ہمارا باطن بھی ہیں, ہمارا اول بھی ہیں, ہمارا آخر بھی ہیں. کہ یہاں اقبال نے کہا نا وہ دانائے سبل ختم رسل بولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ ذکر و فکر و علم و عرفان تو ہی کشتی و دریاؤ طوفان تو ہی اور رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ انداز میں اور کی محمد سے وفا بولے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ قلم تیرے ہیں اور اصل زندگی بس اس نے پائی. اصل زندگی بس اس نے پائی محمد مصطفیٰ کے دین کی جس کو سمجھ آئی. اور بس یہ شعر کے ساتھ ختم کروں گا کہ اقبال نے کہا عقل قربا قربا پیشے مصطفیٰ, عقل قربا قربا پیشے مصطفیٰ. اقبال نے کہا تجارت کی بات آئے تو عقل سے کام لو, عدالت کی بات آئے تو عقل سے کام لو, ریاست کی بات آئے تو عقل سے کام لو, سیاست کی بات آئے تو عقل سے کام لو, دنیا کی بات آئے تو عقل سے کام لو. لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی بات آئے عقل کے دروازے بند کر دو, عقل کے چراغ گل کر دو. یہاں پیر ملک شاہ صاحب نے کہا نا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی یہ جان ہی بولن دی اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں تے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اور کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں فدا. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہوں. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان ہے اور اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہار میں اس میں محمد سے اجالا.